السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طارق استاد ہے اور میں آپ لوگ کی خدمت میں ایک باپ کا مقدمہ لے کر آیا ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک باپ جنت کے دروازے کی چابی ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ یہ دونوں ہمارا نصب العین ہیں، ان دونوں کی خدمت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے، ہمارا اہم ترین فریضہ ہے۔ ماں باپ سب کے ہوتے ہیں، کسی بھی مذہب کا کوئی ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، ماں باپ سب کے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت ہم پر بہت لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے ماں باپ کا حق کس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تو پوری زندگی بھی ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہے۔ انہوں نے جو ایک سانس جو ماں نے پالتے ہوئے لی ہے، ایک سانس، اس تک کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم ان کا کس طریقے سے حق ادا کریں گے؟ زنیرہ ماہا، میں دیکھو تمہارا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن میں پھر تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بچی اپنے باپ کا گھر اس وجہ سے چھوڑ کر جا رہی ہے کہ اس کو کام کرنے پڑ رہے ہیں، تو کیا اس کو اپنے بچوں کو نہیں پالنا پڑے گا؟ اس کو اپنے بچوں کو نہیں پالنا پڑے گا؟ تم مجھے بتاؤ نا، تمہارے بھی انشاءاللہ اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے، کیا تمہیں اپنے بچوں کو نہیں پالنا ہوگا؟ کیا یہ تم پر ظلم ہوگا؟ کیا تم اپنے خاوند کے جو کپڑے استری کرتی ہو، کیا تم اپنے خاوند کے جتنے بھی کام انجام دیتی ہو، کیا وہ تم پر ظلم ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے یہ ہمیں نہیں حکم دیا، لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ ماں باپ کی خدمت کا تو اسلام نے حکم ہمیں دیا ہے۔ ہمیں بہت اچھے سے حکم اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر دیا ہے، تو ہم کیسے اپنی ذمہ داری سے دور بھاگ سکتے ہیں؟ ہم نہیں دور بھاگ سکتے۔ ہم اپنی جنریشن کو یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ یہ ماں باپ کو چھوڑ کر جاؤ۔ ماں باپ بوڑھی عمر کے اندر جب ماں باپ ایجڈ ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت لازمی خراب ہوتی ہے، ان کو اس وقت ہماری ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ہم ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہرگز ہم اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ ہم اپنی جنریشن کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ میں ایک باپ کا مقدمہ لڑوں گا، تو میں ایف آئی آر کٹانی ہے تو مجھ پر ایف آئی آر کٹاؤ، ٹھیک ہے؟ میں ایک باپ کا مقدمہ لڑوں گا، ایک ماں کا مقدمہ لڑوں گا۔ باپ بچپن میں کس طریقے سے بچوں کو پالتا ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کو کچھ کہنا نہیں آتا، کچھ بولنا نہیں آتا، باپ ان کو سکھاتا ہے، ماں ان کو سکھاتی ہے۔ باپ دھوپ کے اندر جا کر کما کر لا کر دیتا ہے بچوں کے لیے، صرف اور صرف بچوں کے لیے۔ تو بچے بڑے ہو کر بھول جائیں، اگر وہ نہ بھولیں تو تم اپنے بیانات سے بھلواؤ بچوں کو، ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ بچے ماں باپ کا حق سمجھتے ہیں۔ جتنے اولڈ ایج ہاؤسز ہیں، تم جا کر دیکھ لو، جو باہر کا کلچر ہے وہ یہی ہے، وہاں پر اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے، لیکن ابھی بھی ہمارے ایشیا کا کلچر ایسا ہے، ہمارے اولڈ ایج ہاؤس ابھی بھی نہیں بھرے ہوئے، لیکن تمہارے ان بیانات کی وجہ سے وہ اولڈ ایج ہاؤس بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے ان بیانات سے باز آ جاؤ اور تردید کرو، قوم کے سامنے آ کر معافی مانگو۔ باپ جیسا بھی ہو، بچے اس سے انحراف نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ باپ جیسا بھی ہو، بچے اس سے انحراف ہرگز نہیں کر سکتے۔ باپ بچوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتا ہے۔ ایک نیم ٹری 10th کے اندر پویم ہے۔ نیم ٹری ہوتا ہے درخت، ایک درخت ہوتا ہے، تو وہ درخت کو باپ سے تشبیہ دی ہے کہ وہ ساری دھوپ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے اور بچوں کو سایہ دیتا ہے، اور ہم بڑے ہو کر اسی درخت کو کاٹ دیں اور ہم بڑے ہو کر اسی باپ کا گھر چھوڑ کر چلے جائیں؟ مطلب تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو لڑکی 15-16 سال جن ماں باپ نے اس کو کن اذیتوں سے پالا، جب وہ ماں باپ کو چھوڑ کر جا سکتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو کیوں نہیں چھوڑ کر جائے گی؟ تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ مطلب دیکھو، تم مطلب یہ بات کر رہی ہو نا کہ گھر پہ اس کو بہت سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ اللہ نہ کرے، دیکھو فیوچر کا کسی کو نہیں پتا، شوہر کی طبیعت خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کے شوہر کا، اس کی بیوی کو کام کرنا پڑتا ہے، تو کیا یہ اس کے لیے اذیت ہے؟ اس کے لیے اذیت نہیں ہے۔ ہماری ایشین بیویاں بہت خوشی یہ کام کرتی ہیں، ہماری ایشین بچیاں خوشی اپنے باپ کی خدمت کرتی ہیں۔ تم غلط چیز کو پروموٹ نہیں کرو۔ اور اگر چلو شوہر کا ایسا ہو جائے تو اگر وہ شوہر کے لیے کام کرے گی تو کیا پھر وہ اس کو چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتی؟ تم تو یہی تعلیم و تربیت دو گی کہ جب باپ کو چھوڑ کر آ گئی تو اب تم شوہر کو بھی چھوڑ کر چلی جاؤ، کیونکہ شوہر ناکارہ ہو چکا ہے، شوہر تم پر ظلم کر رہا ہے۔ اگر یہ تمہاری ظلم کی ڈیفینیشن ہے، اپنی ڈیفینیشن کو بدلو۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا کہلاتا ہے۔
تو دیکھو میں صرف تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، لوگوں سے معافی مانگو اس بیان کے اوپر، میں اور کچھ نہیں چاہتا، صرف لوگوں سے معافی مانگو. اور جتنے لوگ میری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کائنڈلی اس کو شیئر کرو تاکہ زنیرہ تک یہ ویڈیو لازمی پہنچے، لازمی یہ ویڈیو اس تک پہنچ جائے. بس آپ لوگوں سے یہی میری درخواست ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.